بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحث یہ چل رہی تھی کہ اللہ عز و جل کے لیے صفات کا ثبوت ہے، اس کی دلیل بھی علامہ تفتازانی علیہ الرحمہ نے ماسبق میں پیش کر دی۔ اس سلسلے میں معتزلہ کا اختلاف ہے کہ اللہ عالم تو ہے لیکن اس کے لیے صفت علم ثابت نہیں۔ ان کے اس مذہب کا جواب بھی دے دیا ہے۔ اشاعرہ اور معتزلہ کے درمیان مابین نزاع کیا ہے؟ کیا وہ علم و قدرت جو کیفیات، کمیات اور ملکات کے قبیل سے ہیں، اس میں ہمارا اور معتزلہ کا اختلاف ہے کہ ہم اسے ثابت مانتے ہیں اور معتزلہ اس کی نفی کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ نہیں، مابین نزاع وہ علم و قدرت نہیں ہے جو ملکات، کمیات اور کیفیات کے قبیل سے ہے، بلکہ مابین نزاع جس میں ہمارا اور ان کا اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم میں سے کوئی عالم ہوتا ہے تو علم کی صفت اس کے ساتھ قائم ہوتی ہے اور وہ عرض ہے، اس کی ذات سے زائد ہے اور حادث ہے۔ تو کیا صانع عالم کا علم بھی ایسا ہی ہے کہ وہ اس کی صفت ازلی ہو، اس کی ذات کے ساتھ قائم ہو اور اس کی ذات سے زائد ہو؟ جیسے ہمارا صفت علم ہے، ہماری ذات سے قائم زائد ہے، تو کیا صانع عالم کا علم قدیم، اس کی ذات کے ساتھ قائم اور اس کی ذات سے زائد ہے کیا؟ اسی میں یہی محل نزاع ہے۔ اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی جو صفات ہیں، مثلا صفت علم، یہ اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، قدیم ہے یعنی ازلی ہے، اور اس کی ذات سے زائد ہے۔ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی جو صفات ہیں وہ اس کی ذات سے زائد نہیں بلکہ عین ذات ہیں۔ عینیت کا قول کرنے کی بنیاد پر فلاسفہ پر یہ اعتراض لازم آتا تھا کہ اگر صفات باری تعالیٰ عین ذات ہیں تو صفات میں تعدد ہے، صفات کئی ایک ہیں۔ اگر صفات اور ذات میں عینیت ہے تو صفات کا تعدد و تکثر یہ ذات کے تکثر کو مستلزم ہوگا، ذات بھی متعدد ہو جائے گی، لہذا عینیت کا قول نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس سے ذات کا متعدد اور متکثر ہونا لازم آ رہا ہے۔ ان لوگوں نے
اس کا یہ جواب دیا کہ صفات ذات باری تعالیٰ کی عین ہے، اس معنی کر کے کہ اللہ عز و جل کی ذات جو ہے اس کا تعلق ان معلومات سے ہوتا ہے، معلومات سے تعلق کے اعتبار سے اس کی ذات کو عالم کہا جاتا ہے، مقدورات سے تعلق کی بنیاد پر اس کی ذات کو قادر کہا جاتا ہے، صفت قدرت کا ثبوت ہوتا ہے۔ تو صفات میں اور صفات باری تعالیٰ، یہ ذات باری تعالیٰ کا عین ہے، لیکن اس سے تعدد و تکثر لازم نہیں آئے گا، کیونکہ معلومات سے یا مقدورات سے تعلق کی بنیاد پر اسے عالم اور قادر کہا جاتا ہے۔ تو صفت میں یا ذات میں تعدد نہیں لازم آئے گا، بلکہ ذات کے متعلقات میں تعدد و تکثر ہوگا۔ متعلقات ذات دوسری چیز ہے اور ذات دوسری چیز ہے۔ جب معلومات سے تعلق کے اعتبار سے اسے عالم، مقدورات سے تعلق کی بنیاد پر اسے قادر کہا جاتا ہے، تو عینیت صفات کے عین ذات ہونے کے باوجود بھی جو تعدد ہوگا وہ متعلقات میں ہوگا، اور متعلقات میں تعدد کی بنیاد پر ذات میں تعدد لازم نہیں آئے گا۔ اسی کو انہوں نے یہ کہا تھا کہ فلاسفہ کا، معتزلہ کا گمان یہ ہے کہ صفات عین ذات ہیں، لیکن عینیت کا معنی یہ ہے کہ ذات واجب تعالی یسمى، اسے عالم کا، یسمى عالماً بعد میں آ رہا، اسے عالم کا نام دیا جاتا ہے معلومات سے تعلق کے اعتبار سے، اسے قادر کا نام دیا جاتا ہے مقدورات سے تعلق کی بنیاد پر۔ تو اگر صفات عین ذات ہوں تو اس سے تعدد و تکثر لازم نہیں آئے گا، کیونکہ تعدد جو ہو رہا ہے، تکثر جو ہو رہا ہے، وہ متعلقات میں ہو رہا ہے۔ اسی کو انہوں نے پھر مزید وضاحت کے لیے کہا فلا يلزم تکثر فی الذات، متعلقات میں تعدد و تکثر لازم آ رہا ہے، اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ذات بھی متعدد ہو جائے اور کثیر ہو جائے۔ فلا يلزم تکثر فی الذات، لہذا ذات میں تعدد و تکثر لازم نہیں آئے گا، متعلقات ذات میں یہ ہوگا، اور متعلقات ذات سے الگ ہیں۔ ولا تعدد فی القدماء والواجبات، قدما اور واجب کا متعدد ہونا لازم نہیں آئے گا۔ اشاعرہ پر ایک اعتراض ہوتا ہے، انہوں نے کیا کہا کہ صفات باری تعالیٰ ذات باری تعالیٰ کی عین نہیں ہے، بلکہ صفات ذات سے زائد ہیں۔ اب جب صفات ذات سے زائد ہوں گی تو ایسی صفات کثیر ہیں اور وہ قدیم بھی ہیں، تو جب ذات باری تعالیٰ سے زائد ہیں صفات اور صفات قدیم ہیں تو تعدد قدمہ لازم آئے گا۔ وہ تمام کے تمام صفات کیا ہوں گی؟ قدیم ہوں گی، تو تعدد قدمہ لازم آئے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ صفات جو ہوں گی وہ ممکن تو ہوں گی نہیں، کیونکہ اگر وہ صفات ممکن ہو جائیں تو باری تعالیٰ کی صفت کا حادث ہونا لازم آئے گا، اور جب وہ صفات ممکن نہیں ہیں کیونکہ حادث ہونا لازم آئے گا تو واجب ہوں گی، اور جب واجب ہوں گی تو تعدد وجبہ بھی لازم آئے گا زائد ہونے کی تقدیر پر۔ یہ کہتے ہیں کہ قدمہ اور واجبات میں بھی تعدد لازم نہیں آئے گا۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ صفات ذات باری تعالیٰ سے زائد ہیں، لیکن اس سے واجبات اور قدمہ کا تعدد لازم آئے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اگر لازم بھی آ رہا ہے، مان لیا کہ لازم آ رہا ہے، تو یہ محال نہیں۔ تعدد قدمہ لازم آ رہا ہے، ہم مان لیتے ہیں
کہ لازم آ رہا ہے لیکن یہ لازم آنا محال نہیں ہے. کیوں محال نہیں ہے؟ اس کا جواب ما سبق میں آ چکا ہے. پھر یہاں یہ اشارہ کر رہے ہیں والجواب ہو، اس کا جواب یہ ہے کہ اچھا اس کا جواب وہی ہے جو ما سبق میں گزر چکا ہے. کیا گزرا ہے؟ من ان المستحیل تعدد الذوات القدیمہ. محال کیا ہے؟ ذوات قدیمہ کا متعدد ہونا محال ہے. اس سے لازم کیا آ رہا ہے؟ ذوات قدیمہ کا تعدد، صفات قدیمہ کا متعدد ہونا لازم آ رہا ہے. اور جو لازم آ رہا ہے وہ محال نہیں، جو محال ہے وہ لازم نہیں آ رہا ہے. لہذا یہ کوئی اگر اشاعرہ پر اعتراض کرے کہ آپ پر قدمہ اور واجبہ کا تعدد لازم آتا ہے آپ کے قول پر، تو یہ صحیح نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے وہی ہے جو ما سبق میں گزرا کہ محال ذوات قدیمہ کا تعدد ہے، صفات قدیمہ کا تعدد محال نہیں ہے. اور جو محال ہے وہ لازم نہیں آ رہا ہے، جو لازم آ رہا ہے وہ محال نہیں ہے. وَيَلْزَمُكُمْ، البتہ تم پر یہ لازم آتا ہے. کس پر؟ فلاسفہ اور معتزلہ پر یہ لازم آتا ہے کہ صفات کو عین ذات مانا. تو صفات یہ عین ذات ہے اور تمام صفات میں بھی عینیت ہے، تمام صفات میں بھی عینیت ہے. تو اگر صفات یہ عین ذات ہوں اور تمام صفات میں بھی عینیت ہو، تو مثلا علم ایک صفت ہے، آپ اس کو لے لیں تو یہ صفت قدرت کی عین ہے، صفت حیات کی بھی یہ عین ہوگی. تو لازم آئے گا کہ صفت علم جو ہے وہ صفت حیات بھی ہو جائے اور صفت قدرت بھی ہو جائے. حالانکہ دونوں الگ الگ صفتیں ہیں. اگر دونوں میں عینیت ہو تو مثال کے طور پہ تم پر لازم آئے گا کہ صفت علم یہ قدرت اور حیات ہو جائے، اس لیے کہ عینیت ہے. صفت قدرت یہ صفت علم ہو جائے، صفت حیات ہو جائے نا، یہ لازم آئے گا. اور اگر صفات اور ذات میں عینیت ہے تو یہ بھی لازم آئے گا کہ ذات جو اللہ عز و جل کی ہے وہ عالم ہے. تو صفت علم اور ذات میں عینیت ہے تو علم کا بھی عالم ہونا لازم آئے گا. ذات باری تعالیٰ عالم ہے، صفت اور ذات میں عینیت ہے نا، تو صفت علم کا بھی عالم ہونا لازم آئے گا. ایسے ہی اللہ ہے تو صفت علم کا ہے ہونا لازم آئے گا، قادر ہونا لازم آئے گا. اللہ صانع عالم ہے تو صفت علم کا بھی صانع عالم ہونا لازم آئے گا. اللہ معبود ہے مخلوق کا تو صفت علم اور ذات میں عینیت ہے تو صفت علم کا بھی معبود ہونا لازم آئے گا. سب محال ہے نا، لہذا عینیت کا قول کرنا باطل ہے. وَيَلْزَمُكُمْ، تم پر یہ بھی لازم آئے گا کہ مثال کے طور پہ صفت علم یہ صفت قدرت ہو جائے اور صفت حیات ہو جائے کیونکہ عینیت ہے. وَعَالِمًا، یہ لازم آئے گا کہ صفت علم عالم ہو جائے کیونکہ صفت اور ذات میں عینیت ہے. یہ لازم آئے گا کہ صفت علم حیات ہو جائے، ہے ہو جائے، قادر ہو جائے اور صفت علم صانع عالم ہو جائے. اور یہ بھی لازم آئے گا کہ صفت علم مخلوق کا معبود ہو جائے، اس لیے کہ ذات معبود ہے، صفت اور ذات میں عینیت ہے تو اس صفت کا بھی معبود ہونا لازم آئے گا. یہ تمام محالات عینیت ماننے کی صورت میں لازم آئیں گے. یہ بھی لازم آئے گا کہ ذات باری تعالیٰ قائم بالذات نہ رہ جائے، اس لیے کہ جو صفت ہوتی ہے وہ قائم بالذات نہیں ہوتی ہے. ذات یہ عین صفت ہے، جب صفت قائم بالذات نہیں ہے تو ذات بھی قائم بالذات نہیں ہوگی. وَقَوْنُ الْوَاجِبِ غَيْرَ قَائِمٍ بِذَاتِهِ، اور واجب کا غیر قائم بالذات ہونا لازم آئے گا. اِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمُحَالَاتِ، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی محال چیزیں لازم آئیں گی. مثلا جب عینیت ہے تو حمل صحیح نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ حمل صحیح ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی اعتراضات. ازلیت، اب اللہ عز و جل کے لیے صفات ہیں اور اس کی صفات ازلی ہیں، قدیم ہیں، ہمیشہ سے ہیں. لا کما یزعم الکرامیہ، ایسا نہیں جیسا کرامیہ کا خیال ہے. من ان لہو صفات، کہ اللہ عز و جل کے لیے صفات تو ثابت ہیں لیکن وہ صفات کیا ہیں؟ حادث ہیں.
ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ کی صفات حادث نہیں ہیں. وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ سمیع ہے، بصیر ہے وغیرہ ذالکہ، اور سمع و بصر وغیرہ کا تعلق کا وجود کب ہوگا؟ سمع کا تعلق ہوگا جب کوئی سننے والی چیز ہو، بصر کا تعلق ہوگا جب کوئی دیکھنے والی چیز ہو، ہے نا. اور مبصر و مسمع یہ تمام چیزیں حادث ہیں، تو جو اس پر موقوف ہو وہ بھی کیا ہوگا؟ حادث ہوگا. لہذا اللہ کی تمام صفات کیا ہیں؟ حادث ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی صفات حادث نہیں ہیں. کیوں؟ لاستحالت قیام الحوادث بذاتہ، کیونکہ جو حادث بالذات ہو، لاستحالت قیام الحوادث بذاتہ، کیونکہ حوادث قائم بالذات نہیں ہوتے ہیں. حوادث کا قائم بالذات ہونا یہ کیا ہے؟ محال ہے. تو حوادث کے قائم بالذات ہونے کے محال ہونے کی وجہ سے اللہ عز و جل کی جو صفات ہیں وہ حادث نہیں ہو سکتی ہیں. اگر اس کو مان لیا جائے تو اللہ عز و جل کی صفات کا عرض ہونا اور حادث ہونا لازم آئے گا، حالانکہ وہ قائم بالذات ہیں. قائمۃ بذاتہ، اور اللہ عز و جل کی جو صفات ہیں وہ قائم بالذات ہیں، بذات ہی قائم ہیں. کیوں؟ اس کی ذات کے ساتھ قائم ہیں. ضرورت انہ لا معنی لصفت الشیء الا ما یقوم به، کیونکہ کسی شے کی صفت ہونے کا یہی معنی ہے کہ وہ اس کے ساتھ قائم ہو. علم ہماری صفت ہے تو اس کا کیا معنی ہے؟ آپ کے ساتھ قائم ہو. نہ ہماری صفت ہے تو ہمارے ساتھ قائم ہو. یہی کسی شے کی صفت ہونے کا معنی ہے. تو جب اللہ عز و جل کے لیے صفات ہیں، جب اس کے صفات ہیں تو اس کی ذات کے ساتھ وہ قائم ہوں گی، کیونکہ کسی بھی شے کی صفت ہونے کا یہی معنی ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ قائم ہو. اس بات کے بدیہی ہونے کی وجہ سے کہ کسی شے کی صفت کا معنی نہیں ہے مگر یہی کہ وہ اس کے ساتھ قائم ہو، صفت موصوف کے ساتھ قائم ہو. تو جب کسی شے کی صفت کا یہی معنی ہے کہ وہ اس جس کی صفت ہے اس کے ساتھ قائم ہو، جب یہ تمام صفات عالم ہونا، قادر ہونا، یہ اللہ کی صفت ہیں تو اس کی ذات کے ساتھ، اسی کی ذات کے ساتھ قائم ہوں گی، غیر کے ساتھ ان کا قیام نہیں ہوگا. لا کما یزعم المعتزلہ، ایسا نہیں جیسا کہ معتزلہ کا خیال ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں من انہ متکلم بکلام ہوا قائم بغیرہ، کہ وہ متکلم تو ہے لیکن صفت کلام اس کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہے بلکہ دوسرے کے ساتھ قائم ہے، مثلا لوح محفوظ کے ساتھ یا جبریل کے ساتھ وغیرہ ذالک، ہے نا. تو لا کما یزعم المعتزلہ، ایسا نہیں جیسا کہ معتزلہ کا خیال ہے کہ من انہ تعالی کی ذات باری تعالی متکلم تو ہے لیکن ایسے کلام سے، ایسی صفت سے کہ وہ صفت اور وہ کلام دوسرے کے ساتھ قائم ہے. یعنی متکلم کوئی ہو، ہے نا، اور صفت کا قیام کسی دوسرے کے ساتھ ہو، ہے نا. صفت کسی کی ہو لیکن اس صفت کا قیام دوسرے کے ساتھ ہو. کیا یہ ممکن ہے؟ صفت میری ہو لیکن قائم کس کے ساتھ ہو؟ آپ کے ساتھ ہو. یہ ہو پائے گا؟ یہ بداہتاً محال ہے. لہذا معتزلہ کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے. ایسا نہیں جیسا کہ معتزلہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل متکلم تو ہے لیکن ایسے کلام سے جو دوسرے کے ساتھ مثلا لوح محفوظ یا جبریل وغیرہ کے ساتھ قائم ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معتزلہ اللہ کے لیے ایسی صفت کو ثابت کر رہے ہیں جو دوسرے کے ساتھ قائم ہو، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ سرے سے صفات کی نفی کر دی جائے، کیونکہ صفت تو وہی ہوگی، ہے نا، جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہو. یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کے ساتھ قائم نہیں ہے، اس کا مطلب اس کی صفت نہیں ہے. تو تمام صفات جو ہیں ان کی نفی کرنا ان کا مقصد ہے. یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ کے لیے ایسی صفات ثابت کی جائیں جو دوسرے کے ساتھ قائم ہو. صفت جو دوسرے کے ساتھ قائم ہو وہ اس کی صفت ہی نہیں ہوگی جس کے ساتھ قائم نہ ہو. اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ صفات کی ذات باری تعالیٰ سے نفی کرنا ان کا مقصود ہے. لیکن نہ مرادہم، لیکن ان کی مراد اس بات سے کہ وہ متکلم ہے لیکن صفت کلام دوسرے کے ساتھ قائم ہے، اس سے ان کی مراد
صفت کلام کی نفی کرنا ہے، کلام کے ہونے کی نفی کرنا ہے، نفی و کون صفات کون الکلام صفتن لہو، کلام کے ذات باری تعالیٰ کے لیے صفت ہونے کی نفی کرنا ہے، کیونکہ جب وہ اس کے ساتھ قائم نہیں ہے تو اس کی صفت کیسے بنے گا؟ لہذا کلام کی یہ صفت باری تعالیٰ نہیں ہے، یہی ان کے کہنے کا مقصد ہے۔ لا اس بات کو نہیں صفت لہو، اس بات کو ثابت کرنا نہیں ہے کہ وہ تو صفت ہے اللہ کی لیکن قائم دوسرے کے ساتھ ہے۔ تو الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں جس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے ایسی صفت کو وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں جس کا قیام غیر کے ساتھ ہے، حالانکہ اس کے پس پردہ ان کا مقصد یہ ہے کہ تمام صفات کی نفی کر دی جائے، کیونکہ صفات موصوف کے ساتھ قائم ہوتے ہیں، جب اس کا ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قیام ہی نہیں ہے تو وہ اس کی صفت بھی نہیں بنے گی۔ یہ یہاں پر ان کی بات پوری ہوئی۔ یہاں سے یہ ایک نئی بحث شروع کر رہے ہیں، وَلَمَّا تَمَسَّكَتِ الْمُعْتَزِلَةُ بِأَنَّ فِي إِثْبَاتِ الصِّفَاتِ إِبْطَالُ التَّوْحِيدِ، اور جب معتزلہ نے حجت پیش کی ہے اس سلسلے میں کہ اللہ عز و جل کے لیے صفات کو ثابت کرنا، اس میں توحید کو باطل کرنا، اللہ کی وحدانیت کو باطل کرنا ہے۔ کیسے اس میں وحدانیت کو باطل کرنا ہے؟ اس لیے یہ اگر اللہ عز و جل کے لیے ایسی صفات مانی جائیں جو صفات اس کی ذات سے ظاہر ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ صفات میں تعدد و تکثر ہے، تو اگر صفات میں کو ثابت کیا جائے تو اس بات صفات یہ تعدد و تکثر کے اس بات کو مستلزم ہے، اور جب اس سے تعدد و تکثر کا ثبوت ہوگا تو ذات باری تعالیٰ واحد نہیں رہ جائے گی بلکہ وہ کثیر، اس کا کثیر ہونا لازم آئے گا۔ لہذا صفات کو ثابت کرنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ لما انہا، کیوں اس میں ابطال توحید ہے؟ یہ اس کو انہوں نے اس طرح بیان کیا ہے، لما انہا موجودات، اس لیے کہ جو صفات باری تعالیٰ ہیں وہ موجودات کے قبیل سے ہیں، وہ صفات قدیم بھی ہیں، مغایرۃ لذات اللہ تعالیٰ، جب اس کی ذات سے ظاہر ہیں تو ذات باری تعالیٰ کے مغایر ہوں گے، تو یہ صفات موجودات کے قبیل سے ہیں، وہ قدیم ہیں، ذات باری تعالیٰ کے مغایر ہیں، تو اور وہ صفات کثیر بھی ہیں، تو ایسے موجودات قدیمہ کا ہونا لازم آئے گا جو ذات باری تعالیٰ سے الگ ہیں، جو ذات باری تعالیٰ سے کے مغایر ہیں۔ تو موجودات قدیمہ ایسے اس لیے کہ وہ صفات موجودات کے قبیل سے ہیں، قدیم ہیں اور ذات باری تعالیٰ کے مغایر ہیں، تو اس بات کو ثابت کرنے میں تعدد صفات اور صفات کثیر ہیں، تو تعدد صفات کے کثیر ہونے کی صورت میں اور ان کے قدیم ہونے، ذات باری تعالیٰ سے الگ ہونے کے مغایر ہونے کی بنیاد پر تعدد قدمہ لازم آئے گا، ایسا تعدد قدمہ جو ذات باری تعالیٰ کے مغایر ہیں، اور یہ وحدانیت کے خلاف ہے۔ فیلزم قدم غیر اللہ تعالیٰ، یہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جب وہ صفات موجود ہیں، قدیم ہیں، ذات باری تعالیٰ کے مغایر ہیں، تو غیر اللہ کا قدیم ہونا لازم آئے گا۔ صفات قدیم ہوئی اور وہ تعدد القدمہ، اور تعدد قدمہ لازم آئے گا، قدیم کا متعدد ہونا لازم آئے گا۔ صفات کئی ایک ہیں نا، وہ سب کے سب قدیم ہیں تو وہ متعدد ہوئی۔ بل تعدد الواجب لذاتہ، بلکہ واجب لذاتہ کا متعدد ہونا لازم آئے گا۔ کیوں واجب لذاتہ کا متعدد ہونا لازم آئے گا؟ علی ما وقعت الاشارۃ فی کلام الیہ فی کلام المتقدمین، جیسا کہ متقدمین کے کلام میں اس کی جانب اشارہ واقع ہے۔ کیا اشارہ ہے؟ کہ واجب اور قدیم یہ دونوں کیا ہیں؟ مترادف ہیں۔ ما سبق میں یہ بحث آئی ہے، اور جب واجب اور قدیم میں ترادف ہے، تعدد قدمہ لازم آیا صفات کو ثابت کرنے کی صورت میں، اور قدیم اور واجب میں ترادف تو تعدد وجبہ بھی لازم آئے گا، واجب لذات ہی کا متعدد ہونا لازم آئے گا۔ وہ تصریح، اور جیسا کہ تصریح واقع ہے نا، اس کی صراحت ہے متاخرین کے کلام میں۔ کیا صراحت ہے؟ من ان واجب الوجود
بالذات هو اللہ تعالی و صفاتہ، یعنی واجب الوجود بالذات یہ اللہ تعالی اور اس کی صفات ہیں۔ امام حبیب الدین غریر اور ان کے متبعین جو متاخرین سے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ واجب الوجود بالذات اللہ عز و جل ہے اور اس کی صفات ہیں۔ تو جب واجب الوجود بالذات اللہ ہے اور اس کی صفات بھی واجب الوجود ہیں بالذات اور صفات کا تعدد لازم آیا تو ایسی صورت میں تعدد وجبہ بھی لازم آئے گا۔ تو یہ معتزلہ نے صفات کو ثابت کرنے کے سلسلے میں یہ کہا کہ یہ وحدانیت کے خلاف ہے، کیونکہ اس سے وحدانیت باطل ہو جائے گی، کیونکہ موجودات قدیمہ مغایرہ کا قدیم ہونا، اللہ کے علاوہ صفات کا بھی قدیم ہونا لازم آئے گا اور وہ متعدد ہوں گی، بلکہ تعدد وجبہ بھی لازم آئے گا کیونکہ قدیم اور واجب میں ترادف ہے، بلکہ ترادف نہ ہونے کے باوجود بھی تعدد وجبہ لازم آئے گا، کیونکہ متاخرین نے یہ صراحت کی ہے کہ واجب الوجود بالذات اللہ عز و جل ہے اور اس کی صفات بھی واجب بالذات ہیں، تو تعدد وجبہ دونوں صورتوں میں لازم آئے گا، اشارے کے طریقے پر بھی اور صراحت کے طریقے پر بھی۔ اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں وقد کفرت النصارى وقد کفرت النصارى اور نصارہ کی تکفیر کی گئی، نصارہ کو کافر کہا گیا ہے بے اثبات ثلاثۃ من القدماء، تین قدماء کو ثابت کرنے کی وجہ سے، وجود، علم اور حیات، ان تین قدماء کو ثابت بعد میں بحث آ رہی ہے، ان تین قدیم چیزوں کے ثابت کرنے کی بنیاد پر نصارہ کی تکفیر کی گئی، انہیں کافر کہا گیا ہے۔ فما بال الثمانیہ، تو اگر کوئی 8 قدیم کو ثابت کرے یا 8 سے زیادہ قدیم چیزوں کو ثابت کرے، یعنی وہی جو 8 چیزیں ہیں، حیات، قدرت، علم، ارادہ، سماع، بصر، کلام اور تکوین، یہ 8 چیزیں ہیں، یہ تمام صفات قدیم ہیں، تو نصارہ نے 3 قدیم کو ثابت کیا، ان کو کافر کہا گیا۔ جو ان 8 صفات کو قدیم کہتے ہیں ان کی تکفیر کیوں نہیں ہوگی؟ اس سے وحدانیت کیوں نہیں باطل ہوگی؟ او اکثر یا 8 سے زیادہ صفات کو جو قدیم کہتے ہیں، یعنی ترزیق وغیرہ کو بھی جو صفات کے قبیل سے، صفات ثبوتیہ کے قبیل سے مانتے ہیں، تو ایسی صورت میں 8 سے زیادہ قدماء کا ہونا لازم آئے گا۔ تو 3 کو کسی نے ثابت کر دیا، اسے کافر کہا گیا۔ آپ 8 ثابت کر رہے ہیں، بلکہ 8 سے بھی زیادہ ثابت کر رہے ہیں اور آپ کافر نہ ہو، وحدانیت باطل نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے نا؟ وحدانیت باطل ہو جائے گی۔ اشارہ الی الجواب بقولہ، معتزلہ نے جب یہ استدلال کیا کہ اس بات صفات میں ابطال توحید ہے، کیوں ابطال توحید ہے، اس کو انہوں نے بیان کر دیا، تو علامہ کہتے ہیں کہ علامہ عمر نصفی نے اس کے جواب کی جانب اپنے اس قول سے اشارہ کیا۔ اشارہ الی الجواب بقولہ، تو مصنف نے، ماتن نے اس کے جواب کی جانب اپنے اس قول سے اشارہ کیا ہے، وہ ہے اللہ ہوا ولا غیرہ، بہت دن سے اس کا انتظار تھا کہ صفات باری تعالیٰ نہ عین ذات ہیں اور نہ غیر ذات ہیں، لہذا یہ سارے اعتراضات یہاں نہیں ہوں گے۔ جو آپ نے یہ کہا کہ اس بات صفات میں ابطال توحید ہے کیونکہ اس سے غیر اللہ کے علاوہ کا قدیم ہونا لازم آئے گا، تو تعدد قدمہ ہو جائے گا، اور ایک قدم اور آگے بڑھیں گے تو تعدد وجبہ لازم آئے گا، کیونکہ متقدمین نے کہا ہے کہ قدیم اور واجب میں ترادف ہے، اور متاخرین نے تو صراحت ہی کر دی ہے کہ واجب الوجود بالذات اللہ اور اس کی ذات ہے نا، اللہ عز و جل کی ذات اور اس کی صفات ہیں، تو تعدد وجبہ بھی لازم آئے گا، تو اس میں وحدانیت کا ابطال ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ صفات باری تعالیٰ نہ عین ذات ہیں اور نہ غیر ذات ہیں۔ عینیت کس کو کہتے ہیں؟ میں نے ماسبق ہی میں بتایا تھا کہ اتحاد فی المفہوم اگر ہو تو کیا کہا جاتا ہے؟ عینیت ہے۔ اور غیریت کسے کہتے ہیں؟ کہ 2 چیزیں ایسی ہوں کہ ایک شے کا دوسرے سے انفکاک ممکن ہو، ایک شے کا انفکاک دوسری چیز سے ممکن ہو، تو ایسی صورت میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ غیر ہے، اور اگر انفکاک ممکن نہ ہو تو اس کو غیر نہیں کہیں گے۔
کسی سے کسی چیز کا انفکاک ممکن نہ ہو تو اسے غیر نہیں کہا جائے گا. غیریت کا معنی یہ ہے کہ ایک شے کا دوسرے سے انفکاک ممکن ہو, اسی کو نیچے انہوں نے کہا جواز انفکاک, یعنی ایک شے کا دوسری سے انفکاک ممکن ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ غیر کہیں گے. اب صفات باری تعالیٰ اور ذات باری تعالیٰ, اس میں اتحاد فی المفہوم ہے, ان کے مفہوم میں اتحاد نہیں ہے. صفت علم کا معنی اور ہے اور ذات کا معنی اور ہے. صفت قدرت کا معنی اور ہے, ذات کا معنی اور ہے. صفت ہے کا معنی اور ہے, ذات کا معنی اور ہے. جب اتحاد فی المفہوم نہیں ہے, اتحاد فی المفہوم دونوں میں نہیں ہے, تو ایسی صورت میں صفات باری تعالیٰ ذات باری تعالیٰ کی عین نہیں ہوں گی. ساتھ ہی ساتھ ان صفات کا ذات باری تعالیٰ سے انفکاک ممکن نہیں ہے. ان صفات کا ذات باری تعالیٰ سے انفکاک ممکن نہیں ہے, اور جب ان صفات کا ذات باری تعالیٰ سے انفکاک ممکن نہیں ہے تو وہ غیر بھی نہیں ہوں گی, کیونکہ غیریت وہاں ہوتی ہے جہاں ایک شے کا دوسری سے انفکاک ممکن ہو. یہاں صفات کا ذات سے انفکاک ممکن ہی نہیں ہے, اور جب ممکن نہیں ہے تو وہ ذات باری تعالیٰ کے غیر بھی نہیں ہوں گی. لا ہوا ولا غیرہ, صفات باری تعالیٰ عین ذات نہیں ہے اس لیے کہ اتحاد فی المفہوم نہیں ہے, غیر ذات نہیں ہے اس لیے کہ صفات کا ذات سے انفکاک ممکن نہیں ہے. اسی کو انہوں نے کہا ہے یعنی ان صفات اللہ تعالی, یعنی اللہ عز و جل کی جو صفات ہیں یہ عین ذات نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اتحاد فی المفہوم نہیں ہے. ولا غیر الذات, اور صفات جو ہیں یہ غیر ذات بھی نہیں ہے اس لیے کہ صفات کا ذات سے انفکاک ممکن نہیں ہے. اور جب صفات یہ غیر ذات نہیں ہیں فلا یلزم کتم الغیر, تو اگر صفات قدیم ہو جائیں تو کیا ذات باری تعالیٰ کے غیر کا قدیم ہونا لازم آئے گا؟ وہ تو غیر ذات ہے ہی نہیں. جب غیر ذات نہیں ہے تو ان کے قدیم ہونے سے غیر کا قدیم ہونا لازم نہیں آئے گا, ان کے کثیر ہونے سے قدما کا تکثر لازم نہیں آئے گا. اگر وہ غیر ہوتی صفات تو ایسی صورت میں غیر کا قدیم ہونا لازم آتا ہے نا, یا قدما کا تکثر لازم آتا نا. ان میں تغایر نہیں ہے نا, اور جب تغایر نہیں ہے تو نہ غیر کا قدیم ہونا لازم آئے گا اور نہ قدما کا تکثر لازم آئے گا. ان کا صاف اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعدد قدما یا تعدد قدمائے متغیرہ یہ کفر ہے. تعدد قدمائے متغیرہ کا تعدد اگر ہو, تکثر ہو, تو یہ کفر ہوگا. یہاں قدمائے متغیرہ کا تعدد لازم نہیں آ رہا ہے, تکثر لازم نہیں آ رہا, بلکہ وہ صفات اس کی ذات کا غیر ہے ہی نہیں. تو جب ذات کا غیر نہیں ہے تو قدمائے متغیرہ کا تکثر لازم نہیں آئے گا, تو یہ کفر بھی نہیں ہوگا. یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اپنی بات تو سمجھا لی. والنصارى, نصارہ یہ لوگ کہتے ہیں تین چیزوں کو یہ ثابت کرتے ہیں, وجود, علم اور حیات کو, کہ اللہ عز و جل جوہر ہے اور تین اقانیم ہیں, وجود, علم اور حیات. تو یہ لوگ بھی یہی کہیں گے کہ یہ جو وجود, علم اور حیات ہیں یہ ذات باری تعالیٰ کا غیر نہیں ہے, ان کا ذات باری تعالیٰ سے انفکاک ممکن نہیں ہے, اور جب ممکن نہیں ہے انفکاک تو یہ بھی تعدد قدما کے قائل نہیں ہوں گے, اور جب تعدد قدما کے قائل نہیں ہوں گے تو ان کی بھی تکفیر نہیں ہونی چاہیے, حالانکہ آپ انہیں کافر کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس کا جواب والنصارى, اور نصارہ وَإِن لَّمْ يُصَرِّحُوا بِالْقُدَمَاءِ الْمُتَغَيِّرَةِ, انہوں نے اگرچہ قدمائے متغیرہ کی صراحت نہیں کی ہے, لیکن لازمہم ذالک, لیکن انہیں ان کے کلام سے یہ لازم آتا ہے کہ وہ قدمائے متغیرہ کے قائل ہیں. اسی کا یہی ان کا اعتقاد ہے, قدمائے متغیرہ ہی کا ان کا اعتقاد ہے. لیکن لازمہم ذالک, لیکن انہیں یہ لازم آتا ہے, لأنہم اثبتوا الاقانیم الثلاثہ, اس لیے کہ ان لوگوں نے اقانیم ثلاثہ یعنی وجود, علم اور حیات کو ثابت کیا ہے. کیوں لازم آتا ہے اسی کو بتا رہے ہیں.
اس لیے کہ انہوں نے اقانیم ثلاثہ یعنی وجود، علم اور حیات کو ثابت کیا ہے. وسموها الابا والابن وروح القدس، اور ان کا نام بالترتیب اب، ابن اور روح القدس رکھا ہے. یعنی وجود کا نام اب، علم کا نام ابن، حیات کا نام روح القدس رکھا ہے. وزعموا، اور ان لوگوں نے یہ خیال کیا ہے ان اقنوم العلم، کہ علم کا جو اقنوم ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بدن کی جانب منتقل ہو گیا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بدن کی جانب منتقل ہو گیا ہے. اور جب انتقال ہو جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تغیر ہے. اگر تغیر نہ ہوتا تو وہاں غیریت میں کیا ہے کہ غیر کب ہوگا؟ جب امکان انفکاک ہو. یہاں تو وقوع انفکاک کی یہ قائل ہو گئے کہ اقنوم علم یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بدن کی جانب منتقل ہو گیا. تو اگر امکان انفکاک ہو تو وہاں غیریت ہو جاتی ہے. اگر وقوع کے قائل ہو جائیں ہے نا تب تو غیریت بدرجہ اولا ہو جائے گی. اس لیے یہ لوگ غیریت کے قائل ہیں. اور جب تغیر کے قائل ہیں، قدمائے متغیرہ کے قائل ہیں، تو ان کی تکفیر بہرحال کی جائے گی. اور ہم قدمائے متغیرہ کے قائل نہیں ہیں، ہمارے کلام سے یہ لازم بھی نہیں آتا ہے. فجوزوا الانفکاک، تو ان لوگوں نے انفکاک کو جائز مانا بلکہ انفکاک کو واقع مانا ہے. اسی طریقے سے انتقال کو جائز مانا بلکہ واقع مانا ہے. فکانت ذوات متغیرہ، تو اب ایسی صورت میں ان پر ذوات متغیرہ قدیمہ کا وقوع لازم آئے گا اور ہم پر یہ لازم نہیں آتا ہے. ان پر ذوات قدیمہ متغیرہ کا قول لازم آتا ہے، اس لیے ان کی تکفیر کی گئی ہے. ہم پر یہ لازم نہیں آتا ہے، اس لیے ہماری تکفیر کرنا صحیح نہیں ہے. بات پوری ہو گئی.